دیکھو یہ جو حال کی کامیابی ہے نا، یہ وہ کامیابی ہے جو سفر میں ملتی ہے انسان کو. میں نے مثال دی نا بزنس کلاس، ہے تو سفر، آہستہ آہستہ منزل قریب آ رہی ہے. آپ آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتے، موت پہ تو سب کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنے دن کی زندگی ہے بھائی یہ جہاں آپ لائف کو انجوائے کر لو گے؟ اور اس ٹوٹل زندگی دیکھو، پھر اس زندگی میں بچپنا اور بڑھاپا نکال دو. بڑھاپے میں انجوائے نہیں ہوتا، انجوائے کے علاوہ سب کچھ بڑھاپے میں ملتا ہے آپ کو. بادام رکھے ہوں گے چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے، حسین مناظر ہوں گے دیکھنے کے لیے، نظر دیکھنے میں ساتھ، ادھر دیکھنے کے لیے الگ چشمہ، قریب دیکھنے کے لیے الگ چشمہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تھوڑے دنوں کے بعد چشمے سے بھی نظر نہیں آتا انسان. سب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر کوئی حسین منظر نظر آیا تو وہاں چلنے کے لیے گھٹنوں میں جو طاقت چاہیے وہ طاقت ختم. سب کے، جاپانیوں کی بھی ختم ہوتی ہے، تھوڑا دیر سے ہوتی ہے، دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں، ہم ذرا جلدی ہو جاتے ہیں، ہوتے تو ہے نا. تو یہ اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے، اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. میں مثال سے پہلے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی. یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح، پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی. ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ 50,000 روپے کی بیچ رہا ہوں، 0 میٹر لینڈ کروزر. آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے ہوش. یار 50,000 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ گاڑی، اتنی زبردست گاڑی 2 ٹکے میں مل رہی ہے. خوش ہو جاؤ گے نا آپ چیک کرو گے اس کی سیٹیں کیسی ہیں، اس کا اسٹیئرنگ کیسا ہے، کلچ، گیئر، سب آپ کو شک ہوگا یار کوئی سے تو نہیں کوئی 2 نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہوا اس نے. ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی سب کچھ کیا ہے اوکے. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار، تو بڑی ٹائٹ چیز ہے. آپ فوراً سودا پکا کرو گے. آپ کے پاس اگر 50,000 نہیں ہے نا، آپ کسی سے ادھار لو گے. اچانک اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہا کہ یار اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے، بہت ہی معمولی سا. سیٹیں اوریجنل ہیں، جاپانی سیٹیں، اسٹیئرنگ بھی کیا ہے، جاپانی ہے، گاڑی فل جاپانی ہے، چھوٹا سا فالٹ ہے. آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے، بھائی جلدی بتا. کہیں بھائی یہ نمبر پلیٹ جعلی ہے. یہ کیا ہے نمبر پلیٹ؟ آپ پتہ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے بھائی 50,000 روپے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑ. کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ 50,000 روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے، ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا؟ ڈر. یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا جیل، گاڑی بھی گئی اور اس پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا میں؟ آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ 50,000 کی دے دے، گاڑی تو لے لے، شاید یہ پلیٹ کسی اسکریپ میں کسی کام میں آ جائے یا کسی اور جعلی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائے. گاڑی کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی. کیوں؟ آپ کو ہر وقت خوف ہوگا شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے، شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا. دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے، جتنی بلڈنگیں، جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے، اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے. وہ نمبر پلیٹ ہے فنا. یہ فنا ہونے والی ہے، یہ چیز ختم ہونے والی ہے، یہ تم سے چھن جانے والی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لاشعور میں. وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے. یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے، میری یہ صحت چھن سکتی ہے، میری عیاشی چھن سکتی ہے. یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں، سٹریس میں لے کے جاتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیں، دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی. کیوں؟ کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے. گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھین نہیں سکتی. ابھی زلزلہ آیا نا جاپان میں، کیا گورنمنٹ شیورٹی دے سکتی ہے کہ زلزلہ کبھی نہیں آئے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا سونامی طوفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو؟ کووڈ-19 جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے. کس قدر خوف. یہ خوف وہی کسٹم والی نان پیڈ کسٹم جو گاڑی ہے نا اس کی طرح ہی ہے. ہر وقت کیا ہوگا؟ خوف. آپ لاشعور میں یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے.
اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے, یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے. اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی. اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے کہ اس بوگی میں جا رہا ہوں, یہ میری نانی سے مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہ میرا ڈبہ ہے. اب ہر اسٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا, اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئے گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا, یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے. دیکھو ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا, جھونپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا, بزنس کلاس. جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دیا گیا, تو آپ کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آ گئے آپ لوگ. تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا, نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا. اب وہ اس کو بڑا مزہ آیا, اے سی کی ہوائیں آ رہی ہیں, بٹن دبا رہا ہے, کولڈ ڈرنک آ رہی ہے. کراچی پاکستان میں کمی آتی ہیں لیکن آنی چاہیے بہرحال. بٹن دبایا, بریانی آ گئی. بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ, جو منگوا رہے ہو آئے جا رہا ہے. اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے, اس بوگی سے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے. اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, شربت بیچ رہے ہیں, گنے کا جوس بیچ رہے ہیں, ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا. یار ان کی کوئی زندگی ہے, پریزنٹ دیکھو, حال دیکھو, فیوچر مت دیکھو. میرا حال کتنا اچھا ہے, کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں, اور یہ نہیں پتا تجھے زکوٰۃ میں ملا ہے میرے بھائی, آگے جا کے چھین لیا جائے گا. اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تو نے اس کو اپنا ڈبہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. بے وقوف آدمی, جیسے جیسے منزل قریب آئے گی تجھے وہ جھونپڑی یاد آنا شروع ہوگی کہ تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا, 1 اسٹیشن 2 اسٹیشن 3 اسٹیشن. یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں نا 2024, اندر سے خوش نہیں ہو رہے, اوپر سے خوش ہو رہے ہیں. اندر سے پتہ ہے 1 سال زندگی کا اور ختم ہو گیا, اندر سے تو گھل رہے ہوتے ہیں. یار یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو روکو, یہ کیوں آ گیا 2024, نہیں آنا چاہیے تھا. جتنے لوگ جنہوں نے 2024 میں خوشیاں منائی ہیں, آپ ان سے اگر مشورہ لیتے کہ ہمارے اللہ میاں سے تعلقات ہو گئے ہیں, اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ سب اکثریت اس کو ووٹ دیتے ہو کہ 2023 پہ آ کے رک جائے, 24 نہ آئے, تو تم کیا چاہتے ہو, سب کس بات کو ووٹ دیں گے کہ نہ آئے, اس کو ڈیلے کر دو بھائی. تو جس چیز کو آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہو اس پہ ناچ کیسے رہے ہو. تو یہ مصنوعی خوشی ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ دیکھو, خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا بالکل ایک الگ چیز ہے. خوشی منانا تو بالکل ایک الگ چیز ہے. میں تبھی تو کہتا ہوں اسلام نے جو ہمیں 2 عیدیں دی ہیں اس میں خوش ہوتا ہے انسان, خوشی منانے کی ضرورت نہیں رہتی. خوش ہوتا ہے اس لیے مناتا ہے, اور ایک ہوتی ہے بلا وجہ تکلف کر کے منا رہا ہے خوشی, کوشش کر رہا ہے خوش ہونے کی. جب خوش ہونے کی ریزن نہیں ہوتی تو پھر خوش ہوتا نہیں ہے انسان. آپ کو کوئی شخص لطیفہ نہ سنائے اور کہے ہنسو, کوئی ایکٹر ہوگے تو آپ مصنوعی ہنسی ہنس لوگے, ورنہ نارمل آدمی کے لیے ایسے موقع پہ ہنسنا بہت مشکل. بھائی آپ کسی کو ہنسانا چاہتے ہو تو اس کو ہنسنے کا آرڈر مت دو, ہنسی کے اسباب پیدا کر دو. لطیفہ سنا دو کوئی خاندانی قسم کا, جیسے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے بور, تو میں ایک سنا دیتا ہوں ابھی نا, قبرستان والا, بھائی عبد الغفور والا. کیونکہ میں جب ایئرپورٹ پہ آیا تھا نا, تو وہ جو ایئرپورٹ کے سیکیورٹی آفیسر تھے مجھے سائڈ پہ لے گئے, چائے پلایا, انہوں نے بولا میں جتنا ڈپریشن میں تھا مفتی صاحب, ایک لطیفہ میں نے آپ کا سنا ہے اور میں بالکل کیا ہو گیا, فری ہو گیا. وہ میں سناتا تھا نا, ایک قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے, تو بچوں نے شرارت کی کہ بیمار ہوتے نہیں ہیں, چھٹی کرتے نہیں ہیں, تو قاری صاحب قبرستان سے گزر کے ہمیشہ کہتے السلام علیکم یا اہل القبور. تو ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا, قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور, پیچھے سے بچے نے آواز دی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. تو قاری صاحب کیا ہو گئے, بے ہوش. کہ بھائی قبر سے آج کیا آ گیا, رپلائی آ گیا. تو اب دیکھو, میں نے خوشی کا سبب پیدا کیا تو آپ کیا ہو گئے. اگر میں آپ کو آرڈر دیتا آپ ہنسیں 2-3 دفعہ, آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے اوپر کا سیٹنگ مجھے ہمیں لگتا ہے کہ بیان کر کے اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, دماغ خشک ہو گیا آپ کا, کو بادام پستے کھاؤ تھوڑا سا. کیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے, لطیفہ سنا دوں گا, آپ سب ہنس پڑیں گے. تو خوب سمجھ لو, یہ جو نیو ایئر پہ خوشی منا رہے ہیں, ہیپی برتھ ڈے کی خوشی, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ مصنوعی ہے, یہ خوشی کا سبب نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, دیکھو اسلام کی 2 عیدیں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑا فرق ہے. غیر مسلموں کے جو خوشی کے دن ہے نا, ان میں خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, ایویں ہی خوشی منا رہے ہوتے ہیں.
جیسے کرسمس کو دیکھ لو, آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پیدا ہوئے, اول تو ایسا ہے نہیں لیکن چلو فرض کر لو, تو وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے نا, اب تھوڑی ہو رہے ہیں پیدا. کیا خیال ہے بھائی؟ عید میلاد النبی پہ بھی اسی طرح کے بھی پیدا ہوئے تو ہو گئے نا. خوشی تو اس چیز کی ملتی ہے جو اب ہو رہی ہے. اسلام نے جو آپ کو عیدیں دی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, دونوں میں اوریجنل خوشی ہوتی ہے آپ کو. عید الفطر میں اس بات کی خوشی, ایک مہینہ آپ نے روزے رکھے, آدمی کنٹینیو جب ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے نا, ٹینشن میں آتا ہے لازمی, ساری کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد چھٹی ملتی ہے کہ کل سے کھانا پینا اسٹارٹ. ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کراچی اور پنجاب میں جو یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, بٹھایا ہوا تھا باراتیوں کو, اور جب تمبو کھلتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھ کے ڈھکن جب کھلتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے اب خوش ہو جاؤ, کہتے ہیں آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے دیکھ کی طرف بھاگتے ہیں نا لوگ, ایک عجیب سین ہوتا ہے. اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, وہ تو ضرورت کیا, آپ سب بھگتے ہوئے, ہم سب بھگتے ہوئے. تو اللہ میاں کیا کرتے ہیں, دیکھ کا ڈھکن عید کے دن کھول دیتے ہیں. بھائی تم صبح 4 بجے کھاتے تھے, کوئی ٹائم نہیں ہے صبح 4 بجے کھانے کا, یہ کوئی کھانے کا نیچرل, پوری دنیا میں کوئی بھی قوم صبح 3:30-4 بجے نہیں کھاتی, نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ لنچ. اس کھانے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا کی ڈکشنری میں. اس ٹائم کھاتے ہیں ہم رمضان میں, عجیب ہی, اور سارا دن بھوکے پیاسا. تو وہ پھر 1 مہینے کے بعد, اور پھر تراویح پڑھتے ہیں, پھر 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے چھٹی. تو مادی خوشی بھی ہوتی ہے, روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. مادی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کی ہمیں چھٹی مل گئی, اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ 30 روزوں کا اجر اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. کوئی تو ڈھنگ کا کام کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, کچھ تو کیا. تبھی تو اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. عید کی نماز پڑھنے اس لیے آؤ, اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی اس نے. اس خوشی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی آٹومیٹیکلی خوش ہوتا ہے. اس کے اظہار کے لیے عید کی 2 رکعتیں رکھی گئی ہیں بس. جزاک اللہ. اور بقرعید میں کیا ہوتا ہے, وہاں بھی ہمیں 2 مادی اور روحانی دونوں خوشیاں ملتی ہیں. مادی خوشی کیا ملتی ہے, انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین اور سب سے صحت کے لیے اچھی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے. وہ گوشت ہم تازہ گوشت ذبح کر کے کھاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریب بھی خوش, مالدار بھی خوش. یہ تو جسمانی خوشی ہے, کیونکہ جتنے بھی لذیذ کھانے ہیں وہ سب کس سے بنتے ہیں, گوشت. کبھی آپ نے دیکھا ولیمے میں دال چاول کھلایا ہو کسی نے؟ بھائی آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے, کیا پکے گا؟ بھنڈی پکائیں گے ہم آپ کے لیے. آدمی کہتا ہے یار ولیمے میں تو بکرا دمبا, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, بکرے دمبے سے. ہر خوشی کے موقع پہ کیا ہے, یہ گوشت الذ اللذات ہے. لذتوں میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے, گوشت ہے. تبھی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں ایک دفعہ کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شعیب اختر کی جو اسپیڈ اتنی تھی نا بالنگ میں, تو انڈیا میں اس زمانے میں کسی جو کھلاڑی تھا نا کرکٹر, اس سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اتنا, جس کو تیز گام نام دیا گیا اور اسپیڈ اختر بھی نام دیا بعض لوگوں نے, شعیب اختر کو اسپیڈ اختر نام دیا. راول پنڈی ایکسپریس کی اتنی اسپیڈ تیز ہے, آپ کے بالر کی اسپیڈ تیز کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے وہ بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے. گوشت کے بغیر نہ شادیوں کی اسپیڈ بڑھ سکتی ہے اور نہ بالنگ میں آپ کی اسپیڈ, بولو, بڑھ سکتی. گوشت کے بغیر نہیں ہو سکتا بھائی. پروگرام تو بڑھ گیا, گوشت نہیں کھایا تو پروگرام تو بڑھ گیا. تو ہمیں بقرعید میں کس بات کی خوشی ہوتی ہے بھائی؟ گوشت بھی وافر مقدار میں, اور اس کا لذت ہی الگ ہوتی ہے. اور یہ روحانی خوشی ہے کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے, اللہ کی. یہ اللہ کی میزبانی ہے. تبھی اس میں روزہ رکھنا کیا ہے, حرام. عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں, بھائی وسیم بھائی نے دعوت کی ہے, کلیم بھائی نے دعوت کی ہے, غفار بھائی نے دعوت کی ہے. بقرعید میں روزہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دعوت کس کی طرف سے ہے, اللہ کے. اللہ کہتا ہے میں گوشت کھلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا آج میرا روزہ ہے. اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیا, تو جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی. تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو, مصنوعی خوشیاں نہیں دیتا. اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے, سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو مسافر خانے سے دل لگا لے, اب اس کو مصنوعی خوشی تو
وہ مناتا رہے گا, اوریجنل خوشی اس کو نہیں. ٹرین میں بٹھا دیا اور وہ غریب جس کو جھگی سے لا کے ٹرین میں بٹھایا بزنس کلاس میں, اب وہ سمجھ رہے کہ یہ میرا گھر ہے, مجھے یہاں سے نہیں اتارو. او بھائی, یہاں سے اچھے اچھے گئے ہیں, جب اسٹیشن پہ پہنچو گے تو یہاں سے آپ کو اترنا پڑے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. پھر منزل میں اگر آپ کی جھگی ہے تو جھگی, بنگلہ ہے تو بنگلہ. تو جیسے جیسے منزل قریب آئے گی, آپ بتاؤ اس کی خوشی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. بالکل یہی حال اس دنیا کا ہے. آپ جنت جہنم کو بالفرض نہ بھی مانو, لیکن یہ مسافر خانہ ہے میرے بھائی, اور جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے, یہاں کی خوشیوں کو خوشیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے, یہاں کے غموں کو اوریجنل غم سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو اسے اب غمزدہ ہونے کے لیے الگ سے کسی غم کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی سے غم اور ٹینشن ادھار لینے کی ضرورت ہے. اس کو غم خود بخود اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائیں گے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا.